وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى صدق الله مولانا العظيم۔ آیت نمبر 31 سورۃ النجم۔ اس میں اللہ کریم اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کسی لمحے بھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارا کوئی عمل یا تمہاری کوئی برائی اللہ کے علم سے ماورا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کریم ہر برے کی برائیوں کو اور ہر نیکوکار کی نیکیوں کو پوری طرح جانتے ہیں، باخبر ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی پہلے بادشاہی کا ذکر کیا کہ سبھی کچھ ہے ہی اس کا، تم اس سے الگ کیسے کر سکتے ہو؟ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا، تاکہ وہ بدلہ دے دے، لے یجزیہ جزا دینا، بدلہ دینا، بدلہ دے دے اساؤ برائی کرنے والوں کو، بما عملو ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور بدلہ دے دے نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا، اور بدلہ دے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی، بالحسنى اچھائی کے ساتھ، یعنی بروں کو ان کی برائی کا اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ جزا عطا ہو۔ الذین، اب یہ وضاحت کر دی، کھول دیا کہ یہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے گنا ان لوگوں کو، الذین یجتنبون، جو لوگ بچتے رہتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، جو لوگ بچتے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر یہ کہ شاذ و نادر، کبھی کہیں کوئی غلطی ہوئی قدم اٹھایا، لیکن شان کیا ہے کہ ان لوگوں سے جب غلطی ہوتی ہے یا یہ غلطی کی طرف کوئی قدم رکھتے ہیں، فوراً پلٹ آتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، فوراً پلٹ آتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ هو اعلم، وہ جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ انشأکم جب تمہیں پیدا کیا گیا، اس وقت سے، من الارض زمین سے، یعنی اللہ نے جب تمہیں مٹی سے بنایا وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اس وقت کا بھی اسے علم، اور کوئی شے ادراک نہیں رکھتی، وہ ادراک رکھتا ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم ابھی ماں کے رحموں میں تھے۔ فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنی پاکیاں یا اپنی صفائیاں نہ دیا کرو۔ اللہ کو بھی کوئی ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے اپنی سے، میں بڑا پاک ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا کہ مجھ سے پارسا کوئی نہیں، تو کیا جانے، تجھ سے کہیں پہلے وہ جانتا ہے کہ تو کتنا سارا پارسا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہو تو کبھی اپنی بڑائی بیان نہ کرو، کبھی اپنی پاکی بیان نہ کرو کہ میں اس قابل کہاں ہوں
کہ یہ کہہ سکوں کہ میرا یہ عمل بہت اچھا ہے، میری زندگی بہت اچھی ہے، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. نہیں، جس نے میں پرہیزگار کہا برباد ہو گیا. یہ میں جلا دیتی ہے، میں جلا دیتی ہے اعمال کو، اور یہ میں ایسا خطرناک ہتھیار ہے کہ جب میں آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے نہیں، تو کون، تو کون ہے؟ یہ سب کچھ تو میں ہوں کہ جس نے تجھے سارے حسن، ساری رعنائیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے تئیں کچھ بھی نہیں ہے. تو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنی خود ستائی نہ کیا کرو، خود تعریفیں نہ کیا کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ رب خوب جانتا ہے کون پرہیزگار ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے تم میں سے کون کون کتنا کتنا پرہیزگار ہے، اسے خبر ہے. میں اب چاہوں گا، بڑا پیارا پیر صاحب نے تشریح کی، احادیث کے حوالے سے لکھا کہ یہ آخر جو گناہ کبیرہ ہیں یہ کیا کیا ہیں اور کتنا کتنا ان سے بچنا چاہیے. تو ایک روایت ہے کہ ہر گناہ جس کی سزا آتش جہنم ہے، کیٹیگوریکلی جس قرآن عظیم نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، تو جس کی سزا آتش جہنم ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، موٹی سی تعریف اگر کریں. اور جس کی سزا کوئی شرعی حد ہے، کوئی شرعی حد ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ فحشی ہے. مثلا زنا پہ 100 کوڑوں کی سزا بھی ہے، حد کی سزا ہے، قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ فحشی کے کام ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، کبیرہ گناہ، اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں. 7 برباد کرنے والی چیزوں سے کہا بچ جاؤ، 7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ. نمبر 1 شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نمبر 2 جادو کرنا یا کرانا. نمبر 3 قتل بے گناہ، نا حق کسی کو مار دینا. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی ایک مسلمان کی جان لی گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اتنا بڑا کام. نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، جس کے والد سر پہ نہیں ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم اس کے مال کی اور اس کی زندگی کی حفاظت کرو، الٹا تم اس کا مال کھانا شروع کر دو، اللہ کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے. نمبر 5 سود لینا یا سود دینا، سودی کاروبار کرنا. نمبر 5 میدان جنگ سے جنگ کے وقت بھاگ نکلنا، ڈر جانا. مجاہد کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، یا جان دے دیتا ہے یا حق حاصل کر لیتا ہے، یا اپنا حق حاصل کرتا ہے یا اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے. کبھی پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگتا. پیٹھ پھیر کے میدان جنگ سے بھاگنا، اس کو بھی گناہ کبیرہ کہا گیا. اور نمبر 7 پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا. پاک دامن بے خبر، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی گناہ میں نے کیا بھی ہے کہ نہیں، ایسے ہی اس پہ گناہ تھوپ دینا. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے، بدنام کرنا کسی کو خواہ مخواہ. فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. گناہ کبیرہ کے بارے میں متعدد روایات ہیں، کسی میں ان کی تعداد 5 ہے، کسی میں 7، کسی میں 14 اور کسی میں 25 بھی مذکور ہوئی ہے، لیکن صریح سنت سے 7 ہی ثابت ہیں جو ہم نے اوپر پڑھ لی. معصیت کے قریب ہونے کو لمم کہتے ہیں، یعنی گناہ کے قریب ہونا. تو مومن کون ہے؟ جو گناہ کے قریب جائیں بھی تو واپس پلٹ آتے ہیں، گناہ کرتے نہیں، اور کر لیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہتے ہیں. جب کبھی کوئی غلطی ہو یا کسی غلطی کا تصور بھی ہو تو فوراً اپنے رب کے حضور سچی معافی کے لیے یا توبہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں بخشنے والا ہے اور انہیں معاف فرما دینے والا ہے. اللہ کریم ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خود ستائی یعنی اپنی تعریف سے معافی عطا کرے، اور اللہ کے حضور اس شان سے حاضر رہنے کی توفیق دے کہ وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. وما علینا الا اللہ.